الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ رب العزت کے آگے ہماری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ بے ذات الصدور ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمارے کہنے سے پہلے جو ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اسے بخوبی جانتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سجدہ افزو ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ بعض اوقات آپ کو دنیا میں نظر آ جاتی ہے، اور جو چیز قبولیت نہیں ہوتی وہ یہ مت سوچیں کہ وہ رد ہو گئی، نہیں، خلوص دل سے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے وہ قبولیت عطا فرمائے گی۔ بعض اوقات اس کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اجر دوسرے جہاں میں جا کے ملے گا، پر ملتا ضرور ہے، یہ آپ دل میں اس کو پختہ یقین کر لیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے، اولاد لیتا بھی ہے، اور کسی کو اولادوں پہ اولاد دیتا ہے، اور کسی کو بہت کوشش کرنے کے باوجود اولاد عطا نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں، میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو دونوں چیزیں عطا فرماتا ہوں، اور نہ دوں تو میں کسی کو نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ انسان اس میں کوشش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، صرف ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، اور ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم کسی وجہ سے نہیں، وہ اس میں کچھ بہتری ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، تو جو کچھ مرضی کرتا رہے وہ چیز اسے نہیں ملے گی۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ اللہ رب العزت اسے دینا چاہے تو اس کے بغیر کہے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اولاد عطا فرمائے، لیکن میرے دوستوں، بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد دینا بھی ایک نعمت ہے، اور اولاد نہ دینا بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت بعض دفعہ اولاد دے کر اسے واپس لے بھی لیتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا پروردگار ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، نبیوں کا، ولیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت سنتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ مساجد میں آ کے دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو نے مجھے اولاد دی، اس کو تو واپس لے لے۔ اب
ایسے بھی ماں باپ ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ ہیں، لہٰذا اس میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اولاد دی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور یہ دعا کریں اللہ رب العزت سے نیک بنائے، اور اگر اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد بڑا ہو کے نافرمان بن جائے، اس کے لیے آپ دعا مانگے، پھر جیسے آج کل مساجد میں دیکھا ہوگا اپنے دعائیں رو رو کے مانگتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے تسکین نہیں، ان سے نقصانات ہو رہے ہیں، ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے وقت سے بچائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی باتوں پہ مت جائیں، کیونکہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بس یہ ہے کہ ان کی زبان جو نا، زبان دنیا کی زبانیں جو ہیں، لوگ جب زبان کرتے ہیں او ہو پتہ نہیں اس میں کچھ کوئی غلطی ہے، کچھ ایسا ہے ایسا، لیکن یہ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو بھائیوں دوستو اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، اللہ رب العزت کے طرف دھیان دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جو بہتر فرماتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اگر ہمارے نہیں ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے کہ وہ چیز ہمیں نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے ہماری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس تو وہ کسی نقصان کا باعث بن جاتی، اگر نہیں ہے تو وہ اس میں کچھ بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے بہتری ہی جانتا ہے، تو اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں اللہ رب العزت نیک بنائے، عالم دین حافظ قرآن بنائے، اور یا پروردگار جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو نیک بنائے، والدین کا فرمان بردار بنائے، اور اللہ رب العزت سب کے گھروں میں خوشیاں نازل فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اگر اللہ رب العزت دعا دے تو اللہ رب العزت اسے نیک اور صالح بنائے اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، بچہ ایکچولی وہی چیز اپناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔